شاہزیب کیس سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، قاتل شاہ رخ جتوئی کی 10 سال بعد رہائی۔ شاہزیب قتل کیس میں ریاست مدعی تھی تو پھر صلح کس نے کی؟ کیا دہشت گردی کے مقدمے میں مجرم کو معافی مل سکتی ہے؟ جانیے آج سے 10 سال قبل کیسے سندھ کے وڈیروں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ جانیے کیسے قاتل کو جیل میں ہر قسم کی سہولیات دی جاتی رہیں، جیل میں بھی آرام دہ کمرے اور پرتعیش زندگی۔ پاکستان میں 2 قانون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاہزیب قتل کیس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کیا قتل کے مقدمے میں رہائی ممکن ہے۔ شاہزیب قتل کیس میں ریاست مدعی تھی تو پھر صلح کس نے کی؟ شاہزیب کیس سے دہشت گردی کی دفعات کیسے خارج ہوئیں؟ کس طرح طاقت کا استعمال کر کے قاتل شاہ رخ جتوئی کو قتل کے مقدمے میں بری کیا گیا؟ جانیے آج سے 10 سال قبل دسمبر 2012 میں کراچی ڈیفنس کے علاقے میں ایک نوجوان شاہزیب خان کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب شاہزیب اپنی بہن کے ولیمے سے واپس آ رہے تھے تو شاہ رخ جتوئی کے ایک ساتھی مرتضیٰ لاشاری نے فلیٹ کے نیچے ان کی بہن سے بدتمیزی کی، جس پر شاہزیب اور شاہ رخ جتوئی کے گینگ میں تلخ کلامی ہوئی۔ شاہزیب جتوئی نے شاہزیب کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں سوشل میڈیا پر جسٹس فار شاہزیب کے حوالے سے ایک مہم چلائی گئی اور اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار چودھری نے شاہزیب قتل کیس کا از خود نوٹس لے لیا۔ تاہم ابتدا میں ٹرائل کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت دی، جبکہ باقی کے 2 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ شاہ رخ جتوئی کا تعلق کیونکہ سندھ کے ایک با اثر خاندان سے تھا، اس لیے شاہزیب خان کو قتل کرنے کے بعد دبئی فرار کروا دیا گیا، مگر عدالت کے حکم کے بعد شاہزیب کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ باقی 2 ملزموں کو سندھ کے دور دراز علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ 2019 میں کیس میں ایک اور ٹرن آیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شاہ رخ جتوئی کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چونکہ شاہزیب قتل کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے خود نوٹس لیا تھا اور مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل تھیں، اس لیے اس مقدمے میں شاہزیب خان کے والدین اگر چاہتے تو شاہ رخ جتوئی کو معاف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دہشت گردی کے مقدمات میں صلح کرنا فریقین کے اختیار میں نہیں بلکہ ریاست کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے قاتل کی رہائی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح قانون سے راستہ نکالا جائے اور قتل کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو خارج کیا جائے۔ شاہ رخ جتوئی کے خاندان کی جانب سے دباؤ کی وجہ سے شاہزیب خان کے والدین نے سن 2017 میں قصاص اور دیت کے قانون کے مطابق صلح نامے پر دستخط کیے اور شاہزیب خان کے قاتلوں کو رہا کر دیا گیا، مگر سن 2018 میں ایک بار پھر سپریم کورٹ نے مجرمان کی دوبارہ گرفتاری کا حکم دیا، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق قتل کی سزا موت ہے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو عدالت بھی قاتل کو معاف کر دیتی ہے اور یوں مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو جائیں تو پھر صلح کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ قانون کے تحت شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ گرفتار کیا تھا، مگر اب 10 سال بعد سپریم کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن قانونی بنیادوں پر شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، کیا وہ قانون اب لاگو نہیں ہوتا؟ تو جواب کچھ یوں ہے کہ دراصل شاہ رخ جتوئی کے وکیل نے کامیاب دلائل کے بعد اس مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کروا دیا تھا، جس کے بعد دوبارہ مجرموں کو معاف کرنے کا اختیار شاہزیب خان کے والدین کے پاس آ گیا تھا۔ یوں 2017 کے بعد ایک دفعہ پھر شاہزیب خان کے والدین نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر شاہ رخ جتوئی کو معاف کیا، جس کے بعد شاہ رخ جتوئی کی رہائی کا حکم دیا گیا۔ تاہم شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کے بعد شاہ رخ جتوئی کے وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کی صلح پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چونکہ شاہزیب قتل کیس میں دہشت گردی کا کوئی عنصر شامل نہیں، یہ واضح ہے کہ شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں نے دہشت پھیلانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے سے دہشت گردی کی ساری دفعات خارج کر دی ہیں اور شاہزیب خان کے قتل میں شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کی عمر قید کی سزا کو کالا دم قرار دیا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ شاہ رخ جتوئی کا تعلق ایک مضبوط گھرانے سے ہی ہے، اس لیے اس کے خاندان نے اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے شاہزیب خان کے والدین کو صلح نامے پر دستخط کرنے پر راضی کیا۔ سن 2018 میں بھی جب اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے کراچی جیل کا دورہ کیا تھا
تو قتل کے مجرم شاہ رخ جتوئی کو سی کلاس میں بہترین سہولیات میسر تھیں اور وہ ایک آرام دہ کمرے میں رہ رہا تھا، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے نہ صرف کافی غصے کا اظہار کیا بلکہ شاہ رخ جتوئی کو ڈیتھ سیل میں منتقل کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔